نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن علي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر بتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك رواه ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ یہ حدیث پاک صاحب لولاک ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مروی ہے۔ تو وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے آخر میں یہ پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اے میرے اللہ، اللہم کا مطلب اے میرے اللہ، بے شک میں پناہ چاہتا ہوں، انی اعوذ برضاک، اس پر نہ بیٹھ سکیں تو کرسی لے لیں، اچھا بیٹھ جائیے پھر بیٹھ۔ تو سرکار پڑھتے تھے کہ اللہم اے میرے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اعوذ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، بے رضا کا تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی تیری رضامندی چاہتا ہوں، تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں۔ رضا کہتے ہیں خوشنودی کو، تیری خوشنودی کی پناہ لیتا ہوں تیری ناراضگی سے۔ دیکھو اس کی ناراضگی بہت سخت ہے، یعنی تیری خوشی کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے۔ بس ایک ہو گیا۔ پھر کہتے تھے وَبِمَعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اور تیری معافی کی پناہ لیتا ہوں تیری سزا سے۔ تیری سزا سے تیری معافی ہی بچا سکتی ہے۔ اگر تو سزا دینے پر آئے تو پھر تیری معافی ہی بچا سکتی، تو جو معافی تیری سزا کو بچا لیتی ہے اس معافی کی میں پناہ لیتا ہوں، تیری ہی معافی کی۔ دیکھو یہ سب دعا ہے۔ اب رات بھر کوئی دعا مانگے نا تو اس کے ایک حرف کا جواب نہیں ہو سکتا۔ یہ اردو میں جو دعا مانگتے ہیں اور تقریر کے بعد تقریر ہوتی ہے، دعا کیا پوری تقریر ہوتی ہے، اس میں وہ بات نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے کلام میں ہے، اس لیے کہ یہ وحی ہے۔ کلام رسول کیا ہے؟ وحی الہی ہے، اس کا منبع بھی وہی ہے جو قرآن کا منبع ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کو جبریل آتے تھے اور پڑھ کے سناتے تھے۔ چونکہ یہ کتاب آئی تھی پڑھی ہوئی، اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ یہ پڑھی جاتی ہے۔ کوئی کتاب اتنی نہ پڑھی گئی نہ پڑھی جائے گی جتنی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اس کتاب میں جو کچھ ہے اس پر عمل درآمد بہت کم لوگوں نے کیا۔ یہ تو نہیں کہ کسی نے نہیں کیا، بہت کم لوگوں نے۔ صدیقین نے کیا جو بہت سچے تھے، اس پر عمل درآمد کیا۔ وہ پڑھ کے نہیں گزرے، کر کے گزرے۔ ہم تو پڑھ کے ہی گزر جاتے ہیں، بس جب کرنے کی باری آتی ہے تو ہم سست ہو جاتے ہیں۔ وہ پڑھ کے ہی نہیں گزرے، کر کے گزرے۔ تو صدیقین نے اس پر عمل کیا، شہداء نے اس پر عمل کیا اس کتاب پر۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹایا، اپنی جان بھی دے دی۔ مال آیا یہ کہہ کر کے کہ تیرے دین پر یہ مال اس لیے لٹا رہے ہیں کہ تیرا ہی دیا ہوا تو ہے، اور یہ جان بھی تیری ہی دی ہوئی، لہٰذا تیری ہی راہ میں دینا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے اچھا ہی کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان ہم نے دے دی لیکن اسی کی دی ہوئی تو تھی، اس کی راہ میں دے دی، اس سے حق ادا نہیں۔ تو شہداء نے اس پر عمل کیا، صالحین نے اس پر عمل کیا، یعنی اولیاء نے، انہوں نے اس پر عمل کیا۔ رہ گیا انبیاء کا معاملہ، تو پھر ان پر تو یہ کتاب اتری ہے، وہ تو ایک ایک حرف پر عمل کرتے ہیں، اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
رہ گئے عوام کا معاملہ، بہت کم عمل کیا ہے اس پر جو اللہ کی کتاب میں ہے اور حضور کی حدیث میں، بہت کم عمل کیا ہے اس پر، بہت کم، بہت کم کیا۔ تو یہ حضور کی دعا بھی چل رہی ہے نا، اور میں تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں تیری سزا سے، تیری نارضا سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے غضب سے۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے ڈرنا جو ہے یہ کسی بھی دین کا اہم سبق ہے، ڈرنا سب جگہ پناہ ہے، اور سچ پوچھو تو تقوی کی جان ڈر میں ہی ہے، جسے تقویٰ کہتے ہیں ڈر میں ہے، اور یہی ڈر جو ہے کم ہو گیا ہے لوگوں کا خدا کے بارے میں، اس لیے گناہ زیادہ ہو رہا ہے۔ گناہ اس وقت تک پروان نہیں چڑھتا جب تک آدمی ڈرتا ہے خدا سے، کہ کل جو ہے جب آنکھ بند ہوگی تو خدا ہی کو منہ دکھائیں گے، کیا منہ لے کر جائیں گے وہاں، کون سا منہ لے کر کے جائیں گے؟ تو ڈرنا ہی ہے۔ ویسے تو تقوی کی اتنی تعریف کی گئی کہ 2-3 صفحہ بھر جائے گا اگر لکھنے جائے کوئی تقوی کی تعریف، تو اتنی کی گئی ہے، لیکن اصل تقوی جو ہے خدا سے ڈرنے میں حاضر و غائب بس۔ اور جس کے اندر یہ شان پیدا ہو گئی، ڈرنے لگا اور معافی مانگنے لگا بار بار، تو قدرت نے اس کو ایک خوشخبری سنا دی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے کشادگی کی راہ بنا دیتا ہے۔ تو کشادگی میں لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی خوشحالی کا نسخہ بتائیے، وظیفہ بتائیے، کلام پاک نے ایک حرف میں بتا دیا کہ خوشحالی اگر چاہتے ہو اور بدحالی سے نجات چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اس کا وعدہ ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہارے لیے خوشحالی کی راہ پیدا کر دوں گا، راستہ تو میرے پاس۔ آج دنیا میں وہی لوگ بڑے بنتے ہیں جو سب کو ڈرانے میں لگے ہیں، اصل وہی ہے، دھمکی دینے میں۔ ان کا بندہ کیا ہے؟ ڈرانا اور دھمکی دینا، کہ تمہارا تختہ الٹ دیں گے، رجیم چینج کر دیں گے، تمہارا نظام معطل کر دیں گے، تمہاری دھول اڑا دیں گے، تمہیں نقشے سے غائب کر دیں گے، یہی سب دھمکی تو دیتے ہیں بھیا۔ اور جو ڈر کر کے ان کے پاس آ گیا اسے ملائی کھلاتے ہیں۔ تو اگر یہ دنیا والے اس سے ڈر کر کے جو جاتے ہیں، اسی لیے وہ تھوڑا سا ملائی کھانے میں لگے ہیں بھیا۔ ہاں، پھر عوام کے لیے کہا ان کو چھاچھ پینے تو اگر ملتی ہے تو نہیں تو غم کے گھونٹ پیتے رہیں گے وہ۔ بس ڈرنا مین ہے۔ فرمایا جو ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ اس کے لیے کشادگی کی راہ پیدا کرتا ہے۔ ایک خوشخبری تو یہی ہے کہ بدحالی سے نجات چاہتے ہو، خوشحالی میں قدم رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ ایک دوسری چیز فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی اس جگہ سے دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہے۔ پھر روزی اسے وہاں سے آئے گی، آپ کو گمان نہیں کہ وہاں سے آئے گی، وہاں سے دے۔ اور یہ جو بہت اللہ والے ہیں وہی در لا یحتسب کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو گمان میں بھی نہیں آتا آتی ہے ادھر سے روزی، در لا یحتسب۔ جب یہ در لا یحتسب کھل جاتا ہے پھر کچھ کوئی کھٹکا باقی نہیں ہے، روزی اس کی آتی رہتی ہے۔ یہ سب اللہ سے ڈرنے میں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے سمجھا یہ لفظ دہرانے میں ہے، نو 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 نو، کہ یہ وظیفہ پڑھیں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو بار بار، یہ لفظ دہرانے میں نہیں، اللہ سے ڈرنے میں ہے۔ آج وظیفہ کیا بات، اسی لفظ اتنی بار پڑھ لو بس سب بیڑا پار، سب دلی در دور، کچھ نہیں بابا۔ خدا سے تو ڈرتے نہیں، صرف الفاظ دہرا رہے ہیں۔ ڈرتے ہیں بہت ڈرتے ہیں، ان کے ڈرنے کی شان نہ پوچھو کتنا وہ ڈرتے ہیں۔ وہ صرف مسجد میں نہیں ڈرتے، مسجد کے باہر بھی ڈرتے ہیں۔ صرف وہ مجمع میں نہیں ڈرتے، تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں۔ صرف اجالے میں نہیں ڈرتے، اندھیرے میں بھی ڈرتے ہیں۔ صرف بڑھاپے میں نہیں ڈرتے، جوانی میں بھی ڈرتے ہیں۔ کتنے جوان ہیں اللہ والے ہیں، بہت اللہ والے، ان کے ڈرنے کا حال نہ پوچھیں، اللہ نے رکھ دیا خوف ان کے اندر۔ آگے حضور کی دعا دیکھ لیجئے، وہ بھی پڑھ لیجئے۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری ثنا کا شمار نہیں کر سکتا۔ ثنا کہتے ہیں تعریف کو، میں اس کا شمار نہیں کر سکتا، تیری خوبیوں کا شمار نہیں ہے مولا، تیرے اندر اتنا حسن ہے، اتنی خوبی ہے کہ میں اس کا شمار کر ہی نہیں سکتا۔ لا احصی، میں گھیر نہیں سکتا اس کو، اس کا احصاء نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کا احصاء کر سکے۔ کہا بس تیری تعریف تو وہ ہے جو تو نے خود اپنی کی ہے، اصل وہ ہے، تو ہی کر سکتا ہے اپنی تعریف، دوسرا نہیں کر پائے۔ یہ تو خیر خدا اس کی دوسرا، یعنی ہم لوگ کیا کر سکیں گے؟ خود حضور کی تعریف اور حضور کا درود جو ہے ہم نہیں پڑھ سکتے، حضور کی تعریف جیسی ہونی چاہیے ہم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے غالب نے یہی ثنا کا لفظ جو ہے، جو اس میں آیا ثنا، سا آ با تا سا، جس کو علی بے تے سے آپ کہتے ہیں، یہ آ با تا سا ہے، تو سے سا
اور نون غالب ثنا اسی کو غالب نے لیا ہے. وہ کہتا ہے غالب ثنا خواجہ بیستہ گزاشتے خواجہ دو عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا یعنی آپ کی خوبیاں ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد، اس لیے کہ اللہ ہی اپنے محبوب کا صحیح مرتبہ جانتا، کسی کو سمجھ نہیں. کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد، اس کی وہی ایک ذات ہے جو اپنے محبوب کا مقام اور مرتبہ جانتی ہے. اچھا کرتے تو ہم بھی وہی ہیں جو اس نے کہا ہے غالب نے، لیکن ہم غور نہیں کرتے. قدرت نے کہا ہم سے کہ درود پڑھو تو کیا کہتے ہیں؟ یا تو کہتے ہیں اللہم صلی یا صلی اللہ کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں. دونوں جگہ یہ ہے اللہم صلی. وہ ہم سے کہتا کہ اے بندو تم درود پڑھو، ہم کہتے ہیں اے اللہ تو درود بھیج. اللہم صلی کا مطلب اے اللہ تو درود بھیج، صلی اللہ اللہ درود بھیجے. کیوں ہم کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو مرتبہ و مقام جانتا ہے اس کے مرتبے و مقام کے لائق وہی درود بھیجے گا. آئی بات سمجھ؟ کرتے ہم بھی یہی ہیں، غور نہیں کرتے. تو جب ہم اس لائق نہ ہوئے کہ حضور کے مرتبے اور مقام کو پہچانے تو خدا کا مرتبہ اور مقام کیسے سمجھیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہتے ہیں لا اسی ثناء علیک، ہم تیری وہ خوبیاں نہیں شمار کر سکتے جیسا کہ تو نے اپنی خوبی بیان کی تو ویسا ہی ہے. یعنی تو اپنی تعریف جو کرتا ہے وہ تعریف ہے، ہم نہیں کر سکتے. یہی عاجزی. عارف رومی تو نے لکھا ہے کہ میں نعت لکھنے چلتا ہوں، ڈر ہے کہ میں یہ نعت کی جگہ پر کوئی کمزوری تو نہیں دکھا رہا ہوں. لکھا ہے کوشش تو کرتا ہوں کہ میں نعت لکھوں حضور کے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ میں کمزوری تو نہیں دکھا رہا ہوں. یہ تو خیر عارف رومی ہے. ان کے پیر کہتے ہیں شمس تبریز، کہ شمس تبریزی چدانت نعت تو پیغمبرا. شمس تبریز کو آپ کی نعت کیا معلوم؟ جب حضور کی نعت نہیں معلوم تو اللہ کی ہم تو ثنا کیسے معلوم ہوگی؟ شمس تبریزی چدانت نعت تو پیغمبرا. شمس تبریز کو کیا معلوم کہ آپ کی نعت کیا ہے، آپ کا وصف کیا ہے، آپ کی خوبی کیا ہے؟ میں تو بھائی اتنا کہہ کے چپ رہا ہوں مصطفیٰ و مجتبیٰ و سید اعلیٰ تو ہی. مجتبیٰ آپ ہیں، مصطفیٰ آپ ہیں اور اعلیٰ سردار آپ ہیں. بس یہ کہہ کے چپ رہا ہوں. سب نے یہی لکھا ہے، جتنے لکھنے والے ہیں سب نے یہی لکھا ہے. حضور کہہ رہے ہیں کہ مولا میں تیری ثنا کا کیا شمار کر سکتا ہوں؟ تیری ثنا وہی ہے جو تو نے خود بیان کی ہے. کما اثنیت علی نفسک، جیسے تو نے اپنی ثنا بیان کی وہ ثنا ہے. ہم نہیں کر سکتے. عاجزی. تو معلوم ہوا کہ بندے میں اصل عاجزی ہے، قدرت میں اصل کبریائی عظمت ہے. بندے میں اصل عاجزی، بندے کی ساری سرفرازی اور سربلندی عاجزی میں. جتنا وہ عاجز ہوگا بندگی میں اتنا ہی وہ راسخ ہوگا، اتنا ہی مضبوط. اسی لیے معراج میں وہی عبد کا لفظ استعمال ہوا. سبحان الذی اسری بعبدہ، بے رسول ہی نہیں، بے نبی ہی نہیں، عبد. حضور کی عبدیت اتنی اونچی ہے کہ اسے اوپر اٹھا لیا گیا. عبدیت تھی جو خدا کی طرف لے گئی، وہ رسالت تھی جو بندوں کی طرف لے آئی. لوگوں کو پیغام سنانا تھا. وہ نبوت تھی جو بندوں کی طرف لائی. وہ بندگی تھی جو خدا تک لے گئی. بندہ ہو کے جا سکتا ہے، ایکڑی کے ساتھ نہیں جا سکتا. الحمدللہ رب العالمین. یہ 3-4 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے سیاہ کی جو میں نے جس کا تذکرہ کیا، اور اسی پر یہ دوسری فصل بھی فطر کی ختم ہوئی.